نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، اساتذہ مکتب اور اسکول میں دینیات پڑھانے والے ائمہ و حفاظ و علماء کرام، شہر حسن کے عمائدین، مسجد ابراہیم کے ذمہ دار احباب، سیرت سپیچ کمپٹیشن میں حصہ لینے والی طالبات، طلبہ اور میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ میرا اپنا پہلا تجربہ ہے جس میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر اسکول، مکاتب اور ٹیوشن میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات، اسٹوڈنٹس کا ایک کمپٹیشن میں نے دیکھا ہے، بلکہ اس کے نتیجے کا دن میں نے دیکھا، اور دونوں گروپوں میں جو نمایاں کامیاب رہے، نمایاں طور پر ڈسٹنگوشڈ طریقے سے جو کامیاب رہے، ان کی تقریریں بھی میں نے بھی سنی، آپ حضرات و خواتین نے بھی سنی۔ یقیناً یہ میرے لیے اپنا ایک منفرد تجربہ ہے، اور یہ بڑی ہی خوشی کا اور مسرت کا باعث بھی بنا ہے۔ سچ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، کہ جو کوئی کسی اچھے طریقے کی داغ بیل ڈالتا ہے، کسی اچھے طریقے کی شروعات کرتا ہے، کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے، کوئی اچھی بنیاد ڈالتا ہے، اور اس بنیاد کے بلبوتے پر اس کام کو اور لوگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس شروع کرنے والے، بنیاد ڈالنے والے، اسٹارٹ کرنے والے کو بنیاد ڈالنے شروع کرنے کا ثواب تو ملتا ہی ہے، بعد میں چل کر جتنے لوگ اس کام کے کرنے والے بنتے ہیں ان کا بھی اجر اس کو ملتا ہے، اور ان کرنے والوں کے اجر میں کوئی کنسیشن نہیں ہوتا، کوئی کٹوتی نہیں ہوتی، ان کو بھی پورا پورا اجر ملتا ہے۔ سبب بننے کی وجہ سے اللہ پاک شروع کرنے والوں کو بھی ہر آدمی کی طرف سے اجر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا لطف و کرم، اس کی عطا اور مہربانی۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ فعال لما یرید خلاق لما یشاء ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن کے اور تعلقہ حسن ضلع کے علماء کرام نے جو محنت کی ہے، یہ واقعی قابل ستائش، قابل داد، قابل مبارکباد اور انسپائرنگ، موٹیویٹنگ، یہ ان کا کام ہے۔ جتنے لوگ
دوسرے علاقوں میں جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں ابھی تک یہ سلسلہ نہیں ہوا، جہاں ابھی تک یہ ترتیب نہیں ہے، وہ اگر اس ترتیب کو لیں گے ان کو دیکھ کر تو یہ ایک صدقہ جاریہ بنے گا اور بہت بڑے کار خیر کی ایک بنیاد ہو جائے گی۔ میں اس مبارک سلسلے سے جڑے ہوئے سبھی علماء، ائمہ، حفاظ، اساتذہ، ذمہ داران، بہی خواہان، خیر خواہان، معاونین اور ناصرین سب کا میں اپنی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک شرعی کام کیا ہے، ملی کام کیا ہے، ایک دینی کام کیا ہے، مذہبی کام کیا ہے، اور دین و مذہب سے تو میرا بھی تعلق ہے، شریعت کا تو میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہوں، تو میں بھی ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ان حضرات نے، علماء نے، ذمہ داروں نے اور اصحاب خیر احباب نے ہماری نسل کے نونہال بچیوں کو، بچوں کو، معصوموں کو، انہوں نے ان کی معصوم زبانوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لانے کی قدرت انہوں نے دلوائی، اور صرف قدرت نہیں بلکہ ایک مجمع کے سامنے جس میں بڑے احباب بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ان کے سامنے انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور بلا کسی خوف کے، بلا کسی ڈر کے، بغیر گھبرائے، بغیر لرز تھرائے، انہوں نے پروفیشنل خطیب کی طرح، پروفیشنل تو لفظ غلط ہوگا، ایک ماہر خطیب کی طرح انہوں نے خطاب پیش کیا، ایک بہت ہی سلجھا ہوا انداز جس کے پیچھے ان کے اساتذہ کی محنت عکاس ہے، ان کے ٹیچروں کی محنت اس کے پیچھے جو ہے کار فرما ہے۔ یہ محنتیں نظر نہیں آتی، صرف آخر کا نتیجہ نظر آتا ہے، پیچھے کام کرنے والوں کی کاوشیں، ان کا سٹرگل، ان کا ہارڈ ورک، ان کی جہد مسلسل، یوں کہیے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو نسلوں میں، افراد میں، مردوں میں، عورتوں میں، بڑوں میں، بچوں میں پہنچانے کے لیے ان کی یہ وہ کوششیں ہیں جن کا انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، فارغ ہوتے ہوئے، سند لیتے ہوئے، عالمیت کی، حافظ بننے کی سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے، جیسے ہمارے یہاں سرکاری آفیسرز شپت لیتے ہیں، اوت لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کتنی حد تک اسے پورا کرتا ہے۔ سند میں ان علماء کرام کو ان کے اساتذہ عہد دلاتے ہیں، وعدہ دلاتے ہیں کہ تم قرآن کو عام کرو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرو گے، بے طلبوں کے پاس پہنچو گے، جو بالکل دور ہیں ان کے پاس جاؤ گے اور ان کو دین سے، قرآن سے، سیرت سے، حدیث سے آشنا کرو گے۔ یہ انہی مبارک خدمات میں لگے ہوئے ہیں۔ میں دوبارہ ان معصوم بچیوں اور بچوں کا بھی میں ان کی بھی ہمت افزائی کرتا ہوں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک تمنا جو عموماً لیتا سے کی جاتی ہے عربی زبان میں، لیت الشباب یعود یوما کی جگہ میں کہوں لیت الطفولۃ تعود یوما، کاش کہ ہمارا بچپن بھی پیچھے چلا جاتا اور ہمارے بچپن میں بھی ایسی کوئی ترتیب ہوتی، ایسے کمپٹیشن کروائے جاتے اور ہم بھی کچھ ان تتلی زبانوں سے، ان عمر کے، ان بچپن کے دنوں میں ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے قابل ہو جاتے۔ ہمارے زمانے میں یہ نعمتیں ہمیں میسر نہیں ہوئی، مجھے میسر نہیں ہوئی، اس حوالے سے میں رشک کرتا ہوں ان بچوں پر۔ اللہ نظر بد سے بچائے اور ترقیات سے مالا مال کرے، زبان سے بڑھ کر عمل میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کرنے کے قابل بنائے، ان چھوٹے بچوں کی یہ آواز بڑوں کے دلوں کی دستک بن جائے، بڑوں کے دلوں کو کھٹکھٹانے والی آواز بن جائے کہ یہ معصوم بچے یہ کہہ رہے ہیں
تو وہ ان کے دلوں کو چیرتے ہوئے گھس جائے اور وہ بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، جاننے والے اور بعد میں فائنلی نتیجتاً عمل کرنے والے بن جائیں. جیسا کہ ہمارے اینکر صاحب نے، ناظم صاحب نے بتایا کہ پہلے راؤنڈ میں 95، سیکنڈ راؤنڈ میں 45، تھرڈ راؤنڈ میں، فائنل راؤنڈ میں 23 جونیئر اور سینئر طلبہ سلیکٹ ہوئے، اور اس میں جونیئر گروپ میں 3، سینئر گروپ میں 3، اول دوم سوم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے. میں تو سمجھتا ہوں وہ پورے 95 کے 95 کامیاب ہیں، پورے کامیاب ہیں، بس آگے پیچھے کا فرق ہے، 19-20 کا فرق ہے، سب کامیاب ہیں. جتنوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جتنوں نے حصہ لیا، جتنوں نے مساہمت کی، سارے کامیاب ہیں، قابل مبارکباد ہیں. بس جیسے حکم حضرات میں سے ایک مولانا نے بتایا کہ کچھ کہنے کا انداز ہوتا ہے، کچھ حرکات و سکنات ہوتی ہیں جس میں نمبر 19-20 ہو جاتے ہیں، باقی کامیاب سب ہیں. اب ہمت افزائی کے لیے ان اول دوم سوم آنے والوں کو انعام دیا گیا ہے، اور انعام بھی ماشاءاللہ قابل قدر ہے، ایک معتد بھی، ایک ریسپیکٹیبل انعام ہے. اللہ انعام میں اپنی رقم لگانے والے، اپنا مال لگانے والے احباب کو دنیا اور آخرت کی برکتوں سے اللہ مالا مال کر دیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں امت کا مال لگے تو پھر اس کے نتائج اور اس کے ثمرات، اس کے پھل اور اس کا رزلٹ بچوں کے اندر دین اور سنت کے زندہ ہونے کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا. یہ مال کے لگائے جانے کی بہترین صورتوں میں سے ایک ہے. حاضرین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی مختلف کڑیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے مختلف گوشے ہمارے ان چھوٹے بچوں نے ہمارے سامنے رکھے. جامع انداز میں کسی نے تقریر پیش کی، آپ کے صفات کو گنایا، ذات کا بھی ذکر کیا، ختم نبوت کا ذکر کیا، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، آپ کی قربانیوں کو دہرایا. مختلف سیرت کے پہلوؤں کو ہمارے سامنے انہوں نے اجاگر کیا، اور یہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جاننا بہت ضروری ہے. محترم خواتین اور بزرگان محترم، سیرت کا ربیع الاول میں جو ایک ماحول، ایک موسم چلتا ہے، جلسے جلوس، پروگرام، محفلیں، یہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، اور یہ پروگرام ایک منفرد طرز کا پروگرام ہے جو بالکل مثبت ہے، پازیٹو ہے، بالکل یوں کہیے جتنا زیادہ ہو سکے اس کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، اسے اور پھیلانے کی ضرورت ہے. ان جلوس اور ان پروگراموں کے تحت عام طور پر بیانات، تقریریں ہم بہت ساری سنتے ہیں. اسی موقع پر میں بھی آپ سے، خواتین سے، بچوں سے، بڑوں سے چند منٹ میں چند باتیں رکھنے کی میں بھی خواہش رکھتا ہوں، اور میں شکر گزار بھی ہوں کہ اس انوکھے پروگرام میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا. میں مولانا زبیر صاحب کا، ان کے رفقا کا میں ممنون ہوں، انہوں نے مجھے اس میں شرکت کا موقع دیا. جس طرح ایک مسلمان پر اللہ کا حق ہے، اسی طرح ایک مسلمان پر اس کے نبی کا بھی حق ہے. مسلمان پر اپنے رسول کا بھی حق ہے، اور حق کئی شکلوں میں ہوتا ہے، کئی قسموں میں ہوتا ہے. حق کے کئی افراد اور اس کے کئی ابواب ہوتے ہیں. سب سے پہلا میں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا کہ آج مجھ پر اور آپ پر امتی ہونے کی حیثیت سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے کیا حق واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور میں کیا ان کو پورا کر رہا ہوں؟ میرے کندھے پر، میرے سر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں، اور میں کس درجے، کس حد تک ان کو پورا کر رہا ہوں، یہ بھی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ بنیادی حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کو رب ماننے کے بعد، اللہ ہی کو عبادت کے قابل ماننے کے بعد، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے آپ کو نبی اور رسول ماننا اور خاتم الانبیاء والمرسلین ماننا۔ اور یہ ایمان نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، آخری رسول، آخری پیغمبر ہونے کا صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ یقین اور پوری گہرائی کے ساتھ یہ ایمان مطلوب ہے۔ صرف زبان سے دہرانے کا اعتبار نہیں ہے، دل سے آپ اسے سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کی میننگ کو سمجھیں، اور وہ میننگ اور وہ معنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا اتنا مضبوط اور اتنا گہرا ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، آپ کی وہ حدیثیں، آپ کے وہ ارشادات جو احادیث کی کتابوں میں مستند موجود ہیں، صحیح حدیثوں میں، وہ نہیں جو من گھڑت ہیں جس میں لوگوں نے غلط سلط منسوب کر دیا ہے، بلکہ مستند حدیثیں، صحیح حدیثیں، ان کے صحیح ہونے کا، ان کے سچے ہونے کا، ان کے آتھنٹک ہونے کا، ان کے ریئل اور واقعی ہونے کا ایسا یقین ہو، ایسا یقین ہو کہ ہمیں آنکھوں سے جو نظر آ رہا ہے اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے، ہم ہاتھ سے جسے چھو رہے ہیں ہو سکتا ہے میں جس کو گرم سمجھ رہا ہوں وہ گرم نہ ہو، میں زبان سے جسے چکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے جسے میں میٹھا سمجھ رہا ہوں وہ میٹھا نہ ہو، میرے چھونے، دیکھنے، چکھنے میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آپ نے جو فرمایا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ 100% سچی ہے بلکہ 110% سچی ہے۔ اس درجے کا یقین ہمارے دل میں آئے گا آپ کے نبی ہونے، آپ کے رسول ہونے، آپ کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے کا، تو پھر تو مومن کی زندگی، ایمان والے کی زندگی ایک ایگزامپل، ایک آئیڈیل بن جائے گی، رول ماڈل بن جائے گی، مثالی بن جائے گی، نمونہ بن جائے گا ایک بہترین۔ پھر اسے ایمان اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے تکلیف میں بھی مزہ آنے لگے گا، دکھ میں بھی اسے سکھ ملنے لگے گا، نقصان میں بھی اسے نفع نظر آئے گا، کانٹے بھی پھول لگنے لگیں گے۔ حاضرین گرامی، کھو کر سمجھے گا کہ میں نے پایا ہے، لٹ کر سمجھے گا کہ میں آباد ہو گیا ہوں۔ یہ اس طرح کی کیفیت ہو جائے گی جو میرے اور آپ کے حضرات صحابہ کو یہ کیفیت پوری طرح ملی ہوئی تھی۔ اشاروں پر، آپ کے اشاروں پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، سب کچھ فدا اور قربان کرنے والے ہمارے حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کی نبوت کا ایمان اسی حد تک پہنچا تھا، گہری حد تک اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لیے ہمارے صحابہ کے اعمال، ان کا ایمان، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، اب دیکھیں آج تک ان چیزوں میں ان کی برابری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد ان کا درجہ، ایسی پاکیزہ شخصیات دوبارہ روئے زمین پر جنم نہیں لیں گی، آسمان ایسے ان کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر ہم نے بھی نبوت کا ایمان، رسالت کا ایمان زبان سے گزار کر دل میں اتار لیا اور رچا بسا لیا رگ و رگ میں، تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی دین و ایمان کے نام پر جو تکلیفیں ہوں گی اس سے ہم گھبرائیں گے نہیں، اس سے ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تکلیفیں ہم جھیل لیں گے، نقصان اٹھا لیں گے۔ حالات کیسے بھی آئیں مخالفت کے، ہم ایمان میں اور جم جائیں گے۔ جیسے میں نے یہ رومال اوڑھ رکھا ہو، سر پر میں نے رومال ڈالا ہوا ہے،
ہوا چلے گی تو اگر وہ رومال کھلا ہے تو میں ذرا اسے تھوڑا اسے کیا کر لوں گا، باندھ لوں گا. یہ نہیں کہ ہوا چل رہی ہے رومال نکال دو، نکالوں گا نہیں، اسے ذرا باندھ لوں گا. اور ذرا زور کی ہوا چل رہی ہے تو اور ذرا کس کے باندھ لوں گا. اگر آندھی کہ جیسی کوئی ہوا چل رہی ہے تو میں تو گھانٹی لگا لوں گا، رومال چھوڑوں گا نہیں. رومال اڑے نہیں، اس کی پوری تدبیر کروں گا، اس کا پورا جو بھی مجھے پلان کرنا ہے، جو بھی مجھے طریقہ اختیار کرنا ہے میں اسے اختیار کروں گا، لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، رومال کو جانے نہیں دوں گا. اسی طرح حالات کیسے بھی آئیں، ماحول کیسا بھی بگڑے، آزمائش کیسی بھی آ جائے، میں ایمان پر اور جم جاؤں گا. جیسے میں نے رومال کو اور کس لیا، رومال کو میں نے اور باندھ لیا، رومال کو میں نے گھانٹی لگا لی، میں اور ایمان پر جم جاؤں گا، اور نماز پر جم جاؤں گا، اور دعاؤں پر جم جاؤں گا، اور میں گناہوں سے بچنے پر جموں گا، اور میں دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگاتا رہوں گا. ادھر حالات بگڑے، میں ادھر اور نماز کے قریب ہوا، اللہ کے قریب ہوا، دعا کے قریب ہوا، سنتوں کے قریب ہوا، دین و شریعت کے قریب ہوا. یہ میرا مزاج بن جائے گا. حاضرین گرامی، یہ ہمارے صحابہ کی یہ صفت تھی جس کا نتیجہ ان کی زندگیوں میں ہمیں نظر آتا ہے. میں نے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق آپ پر ایمان لانا، دوسرا حق ہے آپ سے محبت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی ضرورت ہے. فارمیلٹی والی محبت نہیں چلے گی، نام کی محبت نہیں چلے گی، خانہ پوری کی محبت نہیں چلے گی. بے پناہ محبت کی ضرورت ہے. اتنی بے پناہ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال و متاع سے زیادہ، اپنے کاروبار و جائیداد سے زیادہ، بلکہ اپنی خود کی جان سے بھی زیادہ. جب تک ہمارے دلوں میں بے پناہ محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں آئے گی، ہمارے لیے آپ کی سنتوں پر چلنا اور آپ کے مبارک ارشادات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوگا. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ آسان ہوگا سنتوں پر چلنا، اور اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا خلاف سنت کرنا. حاضرین گرامی، یہ اختیاری محبت ہوگی. جیسے علماء کرام جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اختیاری محبت ہوتی ہے. بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت یہ غیر اختیاری ہوتی ہے. انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر یہ محبتیں آ جاتی ہیں، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت مطلوب ہے وہ اختیاری محبت مطلوب ہے کہ ہم اپنے اختیار سے آپ کی محبت کو، آپ علیہ السلام کی محبت کو اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے بڑھاتے ہوئے اپنی خود کی جان سے بھی زیادہ بڑھا لیں. یہ اختیاری محبت، بے پناہ محبت مطلوب ہے، جس کی آج کمی ہے. حاضرین گرامی، حدیثوں میں علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چہل قدمی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہیں. میری جان کے علاوہ آپ میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، دیکھو ذرا اپنے دل میں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اب میں نے اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھا، آپ کی محبت میرے نزدیک میری جان سے بھی بڑھ کر ہے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یہ اختیاری محبت اپنی جان سے زیادہ، یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور یہ معیار حضور کی محبت کا، یہ سٹینڈرڈ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں بالکل منیمم بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. کہیں تو برائے نام ہے، کہیں تو کہنے کے لیے ہے، حقیقت سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے.
یہ اللہ مجھے بھی کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ حضور سے حقیقی محبت عطا فرمائے، اور آپ سننے والوں کو، امت کے ہر فرد کو حقیقی محبت اللہ عطا فرمائے۔ محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے پناہ چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک چیز موقوف علیہ ہے۔ محبت ایک دوسری چیز پر ڈیپینڈ ہے، وہ ہے معرفت، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، پہچانیں، آپ کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھیں، سمجھیں، سنیں، پڑھنا آتا ہے تو پڑھیں۔ یہ معرفت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں، یہی فریضہ آج ان مکتب کے بچوں کو، ٹیوشن کے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو آج یہ فریضہ سکھایا گیا ہے ان کے اساتذہ اور علماء کے ذریعے سے۔ کیونکہ آپ جانیں گے نہیں تو محبت کیسے کریں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ محبت کیوں کریں گے؟ آپ جانیں گے تو آپ کو محبت کرنا آئے گا۔ دنیا میں جتنے مذاہب کے بانیان گزرے ہیں اور جتنے دھرموں کے راہبر گزرے ہیں، وہ سارے مذاہب تو ہیں باطل، لیکن ان تمام کی زندگیاں بھی لکھی گئی ہیں، ان تمام کے حالات بھی کتابوں میں قلم بند کیے گئے ہیں، لیکن جتنے تفصیل سے، جتنی تفصیل سے، جتنی باریکی سے اور بغیر کسی کمی و کوتاہی کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حق مذہب کے راہبر تھے، حق مذہب کے پیغامبر تھے، ان کی زندگی اور سیرت لکھی گئی ہے۔ آپ کی سیرت کے کسی پہلو کو، کسی گوشے کو، کسی کنارے کو نہیں چھوڑا گیا ہے کہ جس کے بارے میں مورخین نے، سیرت نگاروں نے قلم نہ چلایا ہو اور محفوظ نہ کیا ہو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک میں جو سفید بال تھے ان کو تک گن کر کے لکھ دیا کہ کتنے تھے۔ تو جب ہمارے سیرت نگاروں نے، ہمارے علماء نے، مورخین نے، محدثین نے، علماء نے سیرت کے بارے میں اتنا کام کیا ہے تو مجھے اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنی جانکاری سیرت کا جتنا مطالعہ ہوگا، جتنا ہم پڑھیں گے، حضور کی محبت ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ اختیاری محبت، چاہ کر محبت، یعنی آپ نے آپٹ کیا اسے، آپ نے چنا اسے، بائی چوائس آپ محبت کر رہے ہیں، بائی نیچر نہیں، بائی نیچر غیر اختیاری محبت نہیں، یہ بائی چوائس محبت ہے۔ آپ نے حضور کی سیرت کو پڑھا کہ حضور جب جوانی میں کیسے پاکیزہ تھے، کیسے سچے تھے، کیسے امانت دار تھے، کیسی تجارت آپ نے کی تھی، لوگوں میں کیسے صلح کراتے تھے، لڑائی کیسے روکتے تھے، بیواؤں کا کیسا آپ بیواؤں کی مدد کیسے کرتے تھے، بوڑھیوں کا آپ سہارا کیسے بنتے تھے۔ ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو محبت آتی جائے گی اور پھر یہی عمل کرنے کو ہمارا جی چاہے گا، یہ جذبات ہمیں ابھاریں گے۔ حاضرین گرامی، یہ اس حوالے سے یہ پروگرام بڑا کامیاب، بڑا ضروری اور وقت کی ایک بہت بڑی حاجت ہے۔ یہ پروگرام، ایسے پروگرام ہونے چاہیے، اور جہاں اب تک نہیں ہوئے ہیں وہاں بھی اس پروگرام کی جو ہے ترتیب کو پہنچانا چاہیے۔ حاضرین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، یہ بھی آپ علیہ السلام کا حق ہے۔ آپ سے بے پناہ محبت کرنا اختیاری طور پر، یہ بھی آپ علیہ السلام کا حق ہے، اور اس کے لیے میں نے بتایا آپ کی سیرت کو جاننا ضروری ہے، آپ کے حالات سے واقفیت ضروری ہے، تب جا کر آپ جانیں گے کہ حضور کتنے عظیم تھے، عظیم الشان تھے، کیسے وہ خدا کے سب سے لاڈلے رسول تھے، کیسے وہ امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین تھے۔ تب جا کر آپ کے محبت کا پیمانہ بڑھے گا اور معیار بلند ہوگا، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ عظمت بڑھے گی، عظمت بڑھے گی۔ حضور کا کما حقہ احترام اور آپ علیہ السلام کی شایع نشان، آپ کی عظمت کرنا بھی آپ کا حق ہے، اور آپ کا احترام، آپ کی عظمت صحابہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ کیا احترام تھا صحابہ، کیسا آپ کا احترام کرتے، کیسی محبت کا، کیسی عظمت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے ہیں، آپ کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں، اسے ہاتھوں پر لے رہے ہیں، مل رہے ہیں۔
آپ کے اشارے کے منتظر ہیں، اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں بغیر ہر ہلے کے کہ دیکھنے والا ایسا سمجھ رہا ہے کہ شاید ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اس طرح احترام، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک کی قدر، یہ بھی آپ کا حق ہے۔ ابھی میں نے ایک صاحب سے سنا، بڑی عجیب بات بتائی انہوں نے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبۃ حجۃ الوداع آپ نے صحابہ کرام کی تقریباً پوری جماعت کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، وہ ہم جانتے ہیں وہ عرفے کا دن تھا، جمعے کا بھی دن تھا، اور وہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا تھا۔ صحابہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عرفے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، عصر اور مغرب کا وقت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، ایو یومکم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ احترام اور عظمت سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیں۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اور اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے نا عرفے کا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں یہ کون سا وقت ہے؟ سب کو معلوم ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ صحابہ فرت احترام میں فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ عظمت کا معیار، احترام کا پیمانہ صحابہ سے ہمیں ملے گا۔ ہم صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں، کیسے حضور کا احترام اور عظمت کرتے تھے، تو حضور کے اوپر ایمان بھی لانا ہے صحیح معنوں میں، آپ سے بے پناہ محبت بھی اختیاری طور پر کرنی ہے، آپ کا احترام اور آپ کی عظمت بھی بجا لانی ہے۔ کیا آپ نے جو کہہ دیا، آپ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ آپ کی بات کے بعد کسی اور کی بات نہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ اطاعت بھی ہمارے اندر حضور کی آ جائے گی، پوری آئے گی اور آسانی سے آئے گی انشاءاللہ۔ ایمان بھی صحیح معنوں میں آ گیا اور محبت بھی بے پناہ آ گئی، معرفت اس کے اندر داخل ہے، معرفت ہوگی تو محبت آئے گی، اور عظمت بھی ہمارے اندر آ گئی تو پھر اب اطاعت بہت آسان ہے، آپ کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان ہے۔ ہم نے صحابہ کی زندگیاں پڑھی ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں پوچھنے پر، کیا اے خبیب تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد ہوں اور تمہیں آزاد کر دیا جائے، تمہاری جان بخش دی جائے، تمہیں گوارا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری جان بخشنا حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے بجائے میں یہ بھی نہیں گوارا کروں گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے نبی کے مبارک پاؤں میں کوئی کانٹا لگے۔ اس درجے کی اطاعت، اس درجے کی محبت ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی۔ بہت سارے واقعات ہیں بزرگان محترم جو صحابہ نے چھوڑے ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہمارے لیے نمونے کے طور پر۔ تو آج کی یہ اس مجلس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے چند حقوق کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو جب ہم کریں گے، ایمان بھی لائیں گے حضور کی نبوت اور رسالت پر اور آپ کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے پر، آپ سے بے پناہ اختیاری محبت بھی کریں گے اور آپ کی عظمت بھی ہم دلوں میں سمو لیں گے، تو اطاعت بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پھر یہیں پر نہیں، اب آگے بڑھ کر ہمیں آپ کی تعلیمات کی اشاعت بھی کرنی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا تھا ایک مولانا سے، یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، یہ آگے اگر آپ کریں گے تو اس کا گریڈ بڑھا کر اس میں پارٹیسپیشن کے لیے غیروں کو بھی دعوت دے دیں، غیروں کو بھی انکلوڈ کر لیں کہ آپ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو سٹڈی کرنا ہے، اس میں جو سوالات ہوں گے اس کا جواب لکھنا ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ برادران وطن بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور پاکیزہ زندگی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن یقیناً آپ کے معتقد اور آپ کی ریسپیکٹ اور آپ کی عزت کرنے والے ضرور بن جائیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا ایڈیشنلی کہ کوئی مردود ملعون، کوئی خبیث، کوئی کمینہ اگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی گندی زبان چلاتا ہے تو میں اور آپ جس طرح اپنا حق سمجھ کر اسے روکتے ہیں، برادران وطن بھی اسے روکیں گے، برادران وطن بھی اسے ڈانٹیں گے، برادران وطن بھی اس سے کہیں گے ارے بے وقوف، تو جس ذات پر زبان چلا رہا ہے تو نے کبھی ان کی سیرت پڑھی ہے؟ کبھی تو نے ان کی زندگی
کا ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کیا ہے. ارے مطالعہ کر کے آتا تو یہ نہیں کہتا بلکہ کچھ اور تیرا انداز بیان ہوتا. برادران وطن بھی خود ان کو ڈانٹنے والے بنیں گے. آج ایک اپنی خباثت نکال رہا ہے تو ان کو علم نہیں ہے برادران وطن کو. شاید وہ سمجھتے ہوں گے ایسا ہی ہوگا، نعوذ باللہ. شاید جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا، معاذ اللہ. تو ضرورت ہے کہ ایسے مقابلوں میں، ایسی ترتیبوں میں ہم برادران وطن کو بھی شامل کریں. وہ بھی انعام پائیں گے اور انشاءاللہ ایک غیر محسوس طریقے پر حضور کی سیرت کی تبلیغ غیروں میں بھی ہو جائے گی اور حضور کی ذات سے ہمارے برادران وطن بھی آشنا اور مانوس ہو جائیں گے. اور یہ کام ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم کر رہے ہیں کئی زمانے سے. غیروں کو بھی وہ سیرت کمپٹیشن میں جو ہے شامل کرواتے ہیں. اور ایک بار تو حضرت نے بتایا ایک سال ایسا ہوا کہ مسلمانوں سے زیادہ نمبر لینے والے غیر نکلے. مسلمانوں سے زیادہ نمبر لینے والے غیر نکلے. ان وہ گولڈ کوائن کچھ انعام میں دیتے ہیں اور یہ سلسلہ ان کا ہر سال جاری ہے. حاضرین گرامی، یہ دین کو، اسلام کو جو ہے لوگوں سے متعارف کرانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہوگا. اور برادران وطن کے اندر جو میڈیا زہر پھیلا رہا ہے، جو فرقہ پرست مٹھی بھر لوگ جو ہم میں نفرتیں ڈال رہے ہیں، نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ تریاق بنے گا، اینٹی بائیوٹک بنے گا. یہ غیر محسوس طریقے پر ہمارے بچوں کو تو فائدہ ہوگا، ہمارے اپنوں کو تو فائدہ ہوگا، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک ماحول ایسا بنے گا کہ ان کو روکنے والے، گستاخان نبی کو روکنے والے ہمارے ساتھ وہ بھی ہوں گے. ہمارے شانہ بشانہ آ کر کے یہ نہیں تم جو کہہ رہے ہو غلط. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے والے صرف مسلمان نہیں ہیں، غیر بھی حضور کی سیرت کے لکھنے والے ہیں، انگریز بھی ہیں اور دوسرے احباب بھی ہیں. اور ہمارے ہندو برادران وطن میں بھی بہت سے لوگوں نے حضور کی سیرت کو جو ہے انہوں نے سعادت ان کو ملی ہے حضور کی سیرت پر لکھنے کی. تو لہذا ان کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں، حوالہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے فلاں آتھر نے حضور کے بارے میں یہ لکھا ہے، فلاں انگریز نے یہ لکھا ہے، فلاں انگلش میگزین میں یہ ہے. حاضرین گرامی، یہ واقعی یہ کرنے کے کام ہیں اور اس میں اگلے راؤنڈ میں، اگلے مرحلے میں غیر مسلم برادران وطن کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے. اور آخر میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء ہمیں توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ لوگوں میں عقائد کو صحیح کرنے کی محنت ہونی چاہیے. درس عقائد باقاعدہ قائم کیا جائے، درس عقائد چلایا جائے مساجد میں، درس قرآن چلایا جائے مساجد میں. اور اگر یہ دونوں چل رہے ہیں تو درس حدیث بھی جو ہے کسی دن رکھ لیا جائے. درس قرآن ہو، درس عقائد ہو اور درس حدیث ہو تو انشاءاللہ ان دروس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا اور علماء کا علم بھی تازہ ہوگا اور فتنے، نئے فتنے نہیں آئیں گے. جب درس عقائد ہوگا گوہر شاہی کا فتنہ نہیں آئے گا، حسین دیندار کا فتنہ نہیں آئے گا، شکیل بن حنیف کا فتنہ آئے گا. ابھی تو معلوم ہو جائے گا آپ کو، قادیانیت تو انشاءاللہ نہیں چلے گی. جتنے بھی فیاضی فتنہ، جو بھی نئے برساتی مینڈکوں کی طرح جو فتنے آ رہے ہیں، وہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ایسے آئیں گے جیسے ایک تسبیح ٹوٹی تو اس کے دانے پے بپے، ایک جو ہے کوئی جو ہے ہار ٹوٹا موتیوں کا تو پے بپے جیسے وہ من کے گرتے ہیں. فتنے آ رہے ہیں. آج دیکھیے ابھی ہم اس سے نہیں نمٹنے پائے تھے، وہ آ گیا. اس سے نمٹنے نہیں پائے تھے، یہ آ گیا. اس سے ابھی نمٹ رہے تھے، یہ آ گیا. کتنے فتنے. تو درس قرآن، درس حدیث، درس عقائد بھی شروع کریں. یہ سلسلہ جاری رکھیں اور آگے بڑھا کر غیر مسلم برادران وطن کو بھی اس میں حصہ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے حضرت والا کی موجودگی میں ذرا جسارت کر لی. میں حضرت سے بھی معافی چاہتے ہوئے، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. مستورات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، اس میں مستورات کی محنت بھی میں سمجھتا ہوں عادی ہے، کم نہیں تو عادی تو ضرور ہے. اساتذہ کی محنت کے ساتھ ماؤں کی محنت ہے. باپوں کا تو ہمیں معلوم ہے عذر،